Mr. Mohammad Ehtisham Hussain, Assistant Director, Social Security and 1983 batch BPSC officer, Gazetted officer. I am Mumtaz Flahi from twocircles.net. When we talk of Bihar, and particularly the Muslims, the first question comes about their educational condition. How do you assess the present educational condition of Muslims in Bihar? تعلیمی اعتبار سے بہار میں مسلمان ابھی بھی بہت پسماندہ ہیں، بہت پیچھے ہیں ان دوسرے طبقوں کے مقابلے میں، اور ان کے جو تعلیمی مسائل ہیں وہ پورے طور پر یہ ہے نہ تو ملت کے ذریعے حل کیے جا سکے ہیں اور نہ اور کسی دوسرے ذرائع سے ان کو پورے طور پر اس کا ازالہ ہو سکا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے؟ پہلی وجہ تو یہ کہ جو ملت کے جو سربراہ افراد ہیں ان کو تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے جتنی محنت اور جس سمت میں قدم اٹھانا چاہیے تھا وہ رہنمائی مسلمانوں کو حاصل ابھی تک نہیں ہو سکی۔ بیشتر وہ لوگ جو رہنمائی کے دعوے دار ہیں وہ خود مسلمانوں کے تعلیمی مسائل سے ناواقف ہیں، اور جو واقف بھی ہیں ان کے اندر نہ وہ ہمت ہے، نہ وہ سخت ہے، اور نہ وہ عزم ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کو وہ حل کرنے میں پورے طور پر کامیاب ہو سکے۔ بہار گورنمنٹ نے لگ بھگ 250 ایکڑ زمین پروپوزڈ AMU برانچ کے لیے دیا ہے، الاٹ کیا ہے، کشن گنج جو ایک مسلم ڈومینیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے ایسٹرن بہار میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس AMU کے برانچ کے آنے کے بعد مسلمانوں کے تعلیمی گراف میں کچھ اضافہ ہوگا؟ امید کی جاتی ہے کہ بہتر نتائج اس کے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے رائٹ ونگ ہندو آرگنائزیشن ہے ABVP، وہ اس کی مخالفت کرتی رہی ہے اور کہتی رہی ہے کہ یہاں ایسٹرن مسلم ڈومینیٹڈ ڈسٹرکٹ میں اگر AMU کی برانچ آتی ہے تو یہ ایک شیلٹر ہوگا ٹیررسٹ کے لیے اور ایکسٹریمسٹ کے لیے۔ یہ سب تو ان کے ذہن کا فساد ہے، ہمیشہ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں۔ مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں شاید ان کو پسند نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کمیونٹی لیڈرشپ کو کچھ انیشیٹوز لینے چاہیے تھے؟ آپ خود پرسنلی کچھ مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے جڑے رہے ہیں اس مظفرپور شہر میں جو نارتھ بہار کا کیپٹل مانا جاتا ہے، آپ کا اپنا ایک تجربہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مسلم کمیونٹی کو آگے بڑھ کر کچھ انیشیٹوز لینے چاہیے تھے؟ مسلم رہنماؤں کو جو آج جس قدر آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے تھا وہ اس طور پر کام نہیں کر پائے، کیونکہ ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ذہن و فکر رکھنے والے افراد ہیں وہ مسلمانوں کے بنیادی جو مسائل ہیں تعلیم کے اور ان کے حل کرنے کے طریقے پر زیادہ غور نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کی بھی فکر عمومی ہے جس کا نتیجہ سطحی طور پر سامنے آتا ہے۔ بنیادی طور پر اور گہرے انداز سے جو ملت میں تعلیمی مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی، جو اقدامات ہونے چاہیے تھے، وہ یہاں کی صحیح رہنمائی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اقدامات اب تک نہیں ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس 1 اپریل سے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ لاگو ہو گیا ہے پورے ہندوستان میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا بشرطے کہ اس سے استفادہ کرنے کی وہ صلاحیت ان کے اندر پیدا کی جائے، اور جو خود ساختہ مسلم رہنما اپنے کو کہتے ہیں وہ اس سمت میں عزم بھی ان کے اندر پیدا ہو، حوصلہ بھی ہو اور دیانت بھی آئے تو یقیناً اس سے کچھ فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔